بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو معاذ اللہ ان کی گردن کاٹ دوں۔ یہ بات سن کر میں فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا تھا۔ میری بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلنے لگے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران سجدہ آ گیا تو آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے آ کر کہا کہ اے ابو جہل، محمد سجدے کی حالت میں ہے۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک پہنچا وہیں سے واپس لوٹ آیا۔ تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا، تم واپس کیوں لوٹ آئے ہو؟ تو ابو جہل نے حیران ہو کر لوگوں سے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ سب تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ حیرانگی میں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، ہمیں بتاؤ۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے اپنے اور محمد کے درمیان آگ نظر آ رہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل اہل قریش سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ محمد تم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ تمہارے دلوں میں عیب ڈال رہا ہے، تمہیں تمہارے معبود کے بارے میں گمراہ کر رہا ہے اور تمہارے بڑوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں تم سب کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے ایک بہت بڑا پتھر لے کر آؤں گا جس کا بوجھ ان سے برداشت نہ ہوگا۔ جیسے ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر مار دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد میرے دشمن میرا جیسا بھی حال کریں مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر قریش والوں نے کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو۔ دوسرے ہی دن ابو جہل اپنے پلان کے مطابق ایک بہت بڑا پتھر اٹھا لایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ہمارے نبی حسب معمول نماز کے لیے وہاں تشریف لائے۔ آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت کر لی۔ دوسری طرف قریش کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا اس پر ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور پتھر پر اس کے ہاتھ اتنی بری طرح چمٹ گئے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ پتھر سے ہاتھ اٹھا لے لیکن وہ ہٹا نہ سکا۔ اسی دوران وہاں قریش کے لوگ آ گئے اور ابو جہل سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں جیسے ہی پتھر اٹھا کر محمد کی طرف بڑھا تو ایک نوجوان اونٹ میرے آگے آ گیا۔ اس طرح کا خوبصورت اور چست اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اونٹ میری طرف اس طرح بڑھا جیسے کہ مجھے کھا لے گا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور اگر ابو جہل میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے
کہ ایک دن ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اور ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا ٹکڑا کئی کان پہاڑ پر نظر آئے، یعنی دونوں ٹکڑے اتنے دور ہوں کہ صاف ظاہر ہو کہ چاند کے 2 الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ اس دن مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا اپنے جوبن پر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل اور مختلف سرداروں کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ایسا کر کے دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو سب لوگوں نے فوراً کہا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ کام ہو جائے، تو اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور دوسرا کئی کان پہاڑ پر نظر آیا۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارا کہا پورا ہوا، اب تم لوگ گواہی دو۔ تو اس بدبخت ابو جہل نے کہا کہ محمد، تم نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اور تم نے چاند پر تو جادو کر دیا ہے، لیکن تم ہم سب پر اپنا جادو نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھ لیا، لیکن دوسرے شہروں کے لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے ہم دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں۔ ان لوگوں نے مکہ آنے والے سب لوگوں سے چاند کے بارے میں پوچھا تو ان سب نے بتایا کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں۔ یہ سنتے ہی قریش والے بول اٹھے کہ پھر یہ تو عام جادو ہے، یہ سب پر ہو گیا ہے، اور ایسا جادو ہے کہ جس سے بڑے بڑے جادوگر بھی حیران ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ ایک بار کسی میلے میں جا رہے تھے تو اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ سفر کے دوران حضرت ابو طالب کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، انہوں نے صرف اپنی بے چینی ظاہر کی تھی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنی سواری سے اترے اور بولے، کیا چچا جان، آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے؟ تو ابو طالب بولے، ہاں، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے صاف شفاف پانی نکلنے لگا۔ انہوں نے جی بھر کر پانی پیا اور کہا کہ ایسا پانی میں نے پہلے کبھی نہیں پیا۔ جب آپ کے چچا ابو طالب نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسی جگہ پر اپنا پاؤں مارا تو وہ جگہ پہلے جیسی خشک ہو گئی جیسے پہلے کبھی پانی نہ تھا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے تجارت کی وجہ سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا کہا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا۔ پھر ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور یہ قافلہ سفر کرتے کرتے بصرہ پہنچا۔ وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، وہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نسل در نسل اس بحیرہ کا خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس جاتے تھے لیکن وہ ان سے کوئی بات نہ کرتا تھا، لیکن اس دفعہ بحیرہ نے قافلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تھا اور پورے قافلے کے لیے کھانا بنوایا، اور بحیرہ نے یہ بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا
تو بحیرہ نے اس بادل کے ٹکڑے کی طرف دیکھا، وہ اس درخت پر سایہ ڈال رہا تھا اور اس درخت کی شاخیں اس طرف کو جھک گئی تھیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ بحیرہ نے یہ سارا منظر دور کھڑے دیکھا تھا، اسی لیے اس نے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا اور سب کو یہ پیغام دیا تھا کہ قافلے میں موجود ہر کوئی کھانا کھانے ضرور آئے۔ قافلے میں موجود ایک شخص نے کہا کہ بحیرہ، آج آپ یہ ایک نیا کام کر رہے ہیں، پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہاں سے گزرے ہیں لیکن آپ نے اس طرح کا اہتمام کبھی نہیں کیا، پھر آج کیا خاص بات ہے؟ لیکن بحیرہ نے کہا کہ آپ مہمان ہیں، بس میری دعوت قبول کریں۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ناظرین، آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے، اس لیے آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے سب لوگوں کو دیکھا، لیکن کسی میں وہ صفت نہ تھی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، اور نہ ہی ان میں سے کسی پر بادل نظر آئے، بلکہ وہ بادل وہی تھے جہاں اللہ کے نبی تھے۔ تب اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ بچہ، بوڑھا، جوان سب اس دعوت میں شامل ہوں۔ تو قافلے سے ایک شخص نے کہا کہ ہم سب آئے ہیں، صرف ایک کم عمر بچہ ہے جسے ہم ساتھ نہیں لائے۔ تو بحیرہ بولا کہ مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں، یہ بری بات ہے کہ آپ سب میری دعوت میں آئیں اور وہ شریک نہ ہو۔ پھر ایک شخص گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کے پاس آیا۔ اس وقت وہ بادل آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور سارے راستے اس کا سایہ آپ پر تھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف صاف دیکھا، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ نشانیاں ڈھونڈ رہا تھا جو ان کی کتاب میں درج تھیں۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ سوالوں کے جواب دیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے مختلف سوالات کیے اور نبی پاک نے ان کے جواب دیے۔ پھر بحیرہ نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت والی جگہ کو بوسہ دیا۔ قافلے کے سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ یہ راہب محمد میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے۔ دوسری طرف بحیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے کے بعد حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو راہب نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ پھر بحیرہ نے ان کے والد کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ ان کے والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اور ان کی والدہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ یہ سن کر اس بحیرہ نے کہا کہ ہاں، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اب تم ان کو واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے انہیں محفوظ رکھنا۔ اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نشانیاں دیکھ لی تو جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے اور بڑی شان والا ہے، ان کا ذکر تو ہم نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھ رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب آگے تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو طالب بحیرہ کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئے اور آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔
اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔